شہباز لامکانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت عالم اسلام کی عظیم شخصیت ہیں، اور اللہ نے جس طرح سے آپ کو ظاہری علم عطا فرمایا نا، اسی طرح سے علم باطن سے بھی اللہ نے آپ کو سرفراز فرمایا، اور بڑی ہی قد آور شخصیات آپ کی مجلس میں آتی، آپ کو سنا کرتی۔ ابن جوزی جیسے بندے علمی حوالے سے ان کا ایک بڑا مقام ہے، اور خواجہ خضر علیہ السلام جیسے شخصیت آپ کی مجلس میں جب آپ کا گزر ہوتا، وہاں سے تو آپ آیا کرتے، آپ کو سنا کرتے، اور آپ کی شان یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کی مجلس کے اندر آتا نا، تو آپ اس کے دل کی بات کو پڑھ لیتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر شریعت کی لگام میری زبان پر نہ ہوتی نا، تو میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا کہ تم گھر سے کھا کر کے آئے ہو اور گھر میں چھوڑ کے کیا آئے ہو، کیونکہ تمہاری حیثیت میرے سامنے کانچ کی بوتل کی طرح ہوتی ہے کہ جس طرح سے اس کے اندر کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو وہ باہر سے صاف شفاف نظر آ رہی ہوتی ہے، اسی طرح سے تمہارے باطن اللہ نے میرے سامنے عیاں کر دیے ہیں، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ بالکل قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق اللہ نے اپنے بعض بندوں کو یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب یہی وہ نور تھا جو اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا تھا، اور اسی نور کی برکت سے جو بھی آپ کی مجلس میں آتا، آپ اس کے دل کے احوال کو جان لیا کرتے تھے۔ اور آپ کا علمی مقام یہ ہے کہ امام شیرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قلائد الجواہر کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن کثیر غوث اعظم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ کان لہ ید طولا فی الحدیث والفقہ والوعظ علوم الحقائق، فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کو ید طولا حاصل تھا، کس میں؟ حدیث میں، فقہ میں، وعظ میں، علوم باطنیہ کے اندر، اور آپ کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ متکلمین، محدثین، فقہاء، اولیاء سارے یکجا ہو کر آپ کے ساتھ عقیدت، پیار، محبت کا رشتہ قائم رکھتے ہیں، اور آپ کو مانتے ہیں، آپ کو ایک قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور ابن جوزی جیسے بندے آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ کے جاتے ہیں، بلکہ ایک مرتبہ مختصراً میں آپ کو عرض کر دوں، ابن جوزی آپ کی مجلس میں موجود ہیں، غوث اعظم نے ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی، اور ابن جوزی دل کے اندر یہ ارادہ کرتے ہیں یہ بھی مجھے آتی ہے، یہ تفسیر بھی میرے علم میں ہے، یہ تفسیر بھی میرے علم میں ہے، حتیٰ کہ آپ صاحب کشف بزرگ تھے، آپ نے ان کی دل کی بات کو جان لیا، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے ہم نے وہ بیان کیا جو تم جانتے تھے، اب ہم وہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ تو آپ پھر کال سے جب حال کی طرف آئے نا، اور آپ نے فرمایا کہ اب حال سے اس آیت کی تفسیر بیان کروں گا، اور حال کی طرف جب آپ آئے، نگاہ دوڑائی مجمع کی طرف، تو پوری مجلس کے اندر لوگوں کے ایک حالت یہ ہو گئی، کسی نے اپنا گریباں چاک کر دیا، کسی کا امامہ کہیں پڑا ہے، بال بکھرے ہیں، ابن جوزی کے بال بکھرے ہیں، اور جبہ کہیں ہے، دستار کہیں پڑی ہوئی ہے، اور مجلس برخاست ہوئی نا، تو عرض کیا حضور کال کا علم میں نے زمانے والوں سے حاصل کیا ہے، اور حال کا علم کیا ہے یہ میں نے آپ کی مجلس میں آ کے سیکھا ہے۔ یقیناً آپ اللہ کے بہت ہی پیارے ولی تھے اور اعلیٰ مقام رکھنے والے تھے۔